السلام علیکم۔ جن حضرات نے سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ ابھی سنتیں نہ پڑھیں، تقریر کے بعد سنتوں کے لیے انشاءاللہ وقت چھوڑ دیا جائے گا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ کی مہربانی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جس میں وجہ تخلیق کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور حدیث قدسی ہے کہ فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاک، کہ محبوب اگر دنیا میں تمہیں بھیج کر تمہارے نام کا ڈنکا نہ بجانا ہوتا تو میں کائنات کی تخلیق کے بکھیڑے میں کبھی بھی نہ پڑتا۔ علماء نے لکھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ جل جلالہ کی محبت ہے، اس کے اظہار کی وجہ سے اس کائنات کو پیدا کیا گیا، سجایا گیا، انسانوں کو بھیجا گیا، تاکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پہ اور ان کے طریقوں پہ عمل کیا جائے، ان کے فرامین پر عمل کیا جائے، ان سے محبت کی جائے، ان کی عظمت کی جائے۔ اور امت مسلمہ میں یہ طریقہ ہمیشہ سے رائج ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں وجہ تخلیق کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال زندگی پڑھے جاتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں اور سنے جاتے ہیں، اور درود شریف کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجو گے تو اللہ جل جلالہ 10 گناہوں کو معاف کریں گے، 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے اور 10 درجات کو بلند فرمائیں گے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں جو نفلی عبادات کرتا ہوں اس میں 1/3 وقت آپ پر درود بھیجوں؟ آپ نے فرمایا زیادہ کر لو تو اچھا ہے۔ اس نے کہا 2/3 وقت درود بھیجوں؟ کہا اور زیادہ کر لو تو اچھا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول سارے وقت آپ پہ درود بھیجوں؟ انہوں نے کہا یہ بہت ہی اچھا ہے۔ پتہ چلا کہ درود شریف پڑھنا
درود و سلام کا نذرانہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ایک طرف تو ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، ایک طرف ہمیں نیکیاں عطا فرمائے گا، ایک طرف ہمارے درجات بلند کرے گا، اور دوسری طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت پیدا کرے گا۔ اگر آپ بادشاہ وقت کو کوئی تحفہ بھیجیں تو اس کی نگاہ میں تو بہت ہی ادنا ہو، لیکن آپ کی نگاہ میں بڑا اعلیٰ ہو، جیسے ہم سکھر کے رہنے والے ہیں، کھجوریں مشہور ہیں، 5 کلو کھجور کا ایک تحفہ صدر مملکت کو یا وزیر اعظم کو بھیج دیں، اس کی قیمت 1000 روپے بنتی ہے۔ ان کے لحاظ سے 1000 روپے کچھ بھی نہیں ہے، ان کے تو کروڑوں کے اور اربوں کے محلات ہیں، لیکن یہ کہ اگر آپ نے ہر سال 10 سال تک آپ بھیجتے ہیں تو آپ کو ان سے قربت ہو جائے گی کہ وہ آدمی ہے جو ہر سال مجھے کھجوریں بھیجتا ہے، آپ کا نام یاد ہو جائے گا، آپ کی شکل یاد ہو جائے گی۔ تو وجہ تخلیق کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو محبوب الہی ہیں، ان کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن ہمارے عمل سے ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت حاصل کر لیں گے۔ لیکن علماء نے لکھا کہ درود وہ بھیجو، درود و سلام کا نذرانہ وہ بھیجو جو احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیا گیا ہے۔ جناب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے زاد السعید، اس میں وہ تمام درود جمع کر دیے ہیں جو احادیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور ان کی تعداد 100 کے لگ بھگ ہے۔ یعنی وہ الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے کہ اس طرح میرے اوپر درود بھیجو، جس میں درود ابراہیمی بھی ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی، اور دونوں درود۔ سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کوئی بھی، اور پہلے آج سے 30-40 سال پہلے یہ لوگوں کا طریقہ تھا، جمعہ کے دن لوگ عصر کی نماز پڑھنے جب مسجد میں آتے تھے مغرب تک اٹھتے نہیں تھے، مغرب پڑھ کے نکلتے تھے، اور زیادہ تر لوگ تسبیح کے اوپر درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ ویسے بھی اب تو تسبیح کا رواج نہیں رہا، ویسے بھی لوگ تسبیح پہ درود شریف پڑھتے تھے۔ تو درود شریف پڑھنے سے کیا ہوگا؟ رسول اللہ کو تو اس کی ضرورت نہیں، وہ تو محبوب الہی ہیں، ہماری تھوڑی قربت ان سے ہو جائے گی کہ حوض کوثر پہ جب ہم وہاں حاضر ہوں گے تو ہماری شکل دیکھ کے پہچان جائیں گے کہ یہ وہ میرا امتی ہے جو مجھ پر درود و سلام بھیجتا تھا، مجھے یاد رکھتا تھا، مجھے فراموش نہیں کیا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، فرمایا کہ تذکار رسول یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کا ذکر، ان کے حالات زندگی کا ذکر، جو مبارک زندگی انہوں نے گزاری، جو احکام انہوں نے دیے، جو فرامین انہوں نے عطا فرمائے، ان کا دہرانا، ان کا تذکرہ کرنا، جس کو کہتے ہیں تذکار رسول، یعنی تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حکیم الامت نے یہ بات لکھی کہ اگر کسی مجلس میں، کسی محفل میں، کسی محلے میں، کسی ادارے میں جناب رسول، کسی شہر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان کیا جائے گا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کو بیان کیا جائے گا، تو اس علاقے سے اللہ تعالیٰ وبائی بیماریوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ جیسے کہیں سیلاب آتا ہے، کہیں زلزلہ آتا ہے، کہیں ایسی بیماری پھیلتی ہے جس کو ایپیڈیمک کہتے ہیں کہ جو زیادہ تر لوگوں کے اندر آ گئی۔ ایک زمانے میں آج سے 50 70 80 سال پہلے طاعون پھیلا کرتا تھا، ایک ایک قصبے میں ایک ایک دن میں 10 آدمیوں کی موتیں ہوتی تھی۔ تو آج کل بھی مختلف قسم کے بیمار بخار پھیلتے ہیں، چکن گونیا اور پتہ نہیں کیا کیا نئے نئے نام ان کے نکل رہے ہیں، جس میں 20-50 آدمی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں وبائی بیماریاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے سے، ان کی حیات طیبہ کو بیان کرنے سے، ان کے ذکر کرنے سے
مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ ان وبائی بیماریوں کو اور آفات کو ہٹا دیتے، پیچھے کر دیتے، اور پھر اس کی ایک دلیل دی۔ ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے نشر الطیب، اردو میں فی ذکر النبی الحبیب، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک حقیر مسلمان کا تحفہ، ایک خوبصورت تحفہ۔ کہا کہ جس زمانے میں یہ کتاب تصنیف کر رہا تھا تو ہمارے قصبے تھانہ بھون میں چھوٹا سا قصبہ ہے جہاں کے وہ رہنے والے تھے، ہم بھی رہنے والے ہیں۔ کہا وہاں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی اور ایک ایک دن میں اس چھوٹے سے قصبے سے 5، 7، 10، 12 جنازے اٹھ جاتے تھے۔ کہا جس دن میں نشر الطیب کی چند سطریں یا 1-2 صفحہ لکھتا تھا، پورے قصبے کے اندر کسی موت کا تذکرہ نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس دن وہاں رحم فرماتے تھے۔ یہ دلیل بھی دی۔ تو اس تمہید کے ساتھ علماء نے یہ بات لکھی کہ امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کو اگر ان کے ہاں کوئی مجلس ہے، کوئی اجتماع ہے، ادارے کے اندر ہے، گھر میں بچے کی شادی ہے اور کوئی تقریب ہے، آپ بیٹھے ہیں تو اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جائے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ 100 آدمیوں میں اگر آپ نے بات کی، ان میں سے کسی ایک آدمی نے بھی اس پر عمل کر لیا تو آپ سب کی حاضری اللہ کیا قبول ہو جائے گی۔ بس اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی تقریر آپ کرتے ہیں، اس میں کوئی بات بیان کرتے ہیں تو کوئی آدمی اس کے اوپر عمل کرتا ہے، ایک عمل کرتا ہے، سمجھیے آپ کی محنت وصول ہو گئی۔ مجھے برسوں پہلے ایک مرتبہ آکسفورڈ میں جانے کا موقع ملا تو میں نے وہاں نماز جمعہ سے پہلے تقریر کی، تو وہاں ہوتے ہیں صرف 15 یا 20 منٹ، انگریزی میں تقریر کرنی تھی۔ جب میں نے تقریر کی اور نماز جمعہ پڑھا کے میں فارغ ہوا تو وہاں لوگوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب وقت بہت کم تھا، اگر آپ عصر کے بعد بھی اس کو جاری رکھیں تو بہت اچھا ہے۔ میں نے کہا میں حاضر ہو جاؤں گا، کوئی کام نہیں ہے۔ عصر تھا یا مغرب، میں حاضر ہو گیا۔ میں نے دوبارہ جو ٹوٹے پھوٹے کلمات اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالے وہ بیان کر دیے۔ جب وہ تقریب ختم ہوئی تو ایک 5-10 آدمی رک گئے اور دسترخوان لگا، چائے پینے کے لیے بیٹھ گئے۔ ایک صاحب ادھیڑ عمر کے، میں اس وقت ذرا کم عمر تھا، شاید 20-25 سال پہلے کی بات ہے، مجھ سے عمر میں خاصے بڑے، چائے پہ سامنے بیٹھے، کہنے مولانا صاحب میں اپنے پوتے کو لے کے نائی کی دکان پہ گیا کل اور میں نے اس کے بال کٹوائے اور میں نے اس کو 10 پاؤنڈ کا نوٹ دیا، اس نے 5 پاؤنڈ کاٹ کے مجھے بجائے 5 پاؤنڈ کا واپس کرنے کے اس نے 15 پاؤنڈ واپس کر دیے۔ وہ سمجھا کہ میں نے 20 پاؤنڈ کا نوٹ دیا ہے، وہاں 20 کا نوٹ بھی ہوتا ہے، وہ میں نے 15 پاؤنڈ لے کے جیب میں رکھ لیے۔ ابھی نماز جمعہ سے پہلے آپ کی تقریر سنی تو مجھے ذرا میں چونکا اور نماز پڑھ کے میں سیدھا اس کی دکان پہ گیا اور 10 پاؤنڈ اس کو واپس کرایا۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ کوئی نوجوان لڑکا نہیں ہے، وہ بچے کا باپ بھی نہیں، وہ بچے کا دادا ہے اور وہ 12-15 آدمیوں کے بیچ میں بیٹھ کر یہ بات بیان کر رہا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جب کوئی آپ دین کی بات کرتے ہیں، کوئی اچھی بات کرتے ہیں، کوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے کوئی بات سناتے ہیں تو اس کا کسی ایک پہ تو اثر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے 10 پہ اثر ہوا، انہوں نے بیان نہ کیا ہو۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارے صدر مملکت آج سے کوئی 10-12 سال پہلے رفیق تارڑ صاحب تھے اور ان کی داڑھی اتنی بڑی تھی ماشاءاللہ، مجھ سے بھی بڑی اور خوبصورت تھی، اور ٹائم میں نیوز ویک کے مین پیج کے اوپر ان کا فوٹو چھپا تھا کہ پاکستانی صدر اتنی بڑی داڑھی والا۔ میں لاہور گیا تو مجھے ایک صاحب نے قصہ سنایا کہ رفیق تارڑ صاحب جج تھے اور یا پریزیڈنٹ ہو گئے تھے تو ان کی لگی داڑھی تھی، چھوٹی چھوٹی، بہت چھوٹی چھوٹی۔ تو جو وہاں نماز جمعہ کے خطیب اور امام تھے، نماز جمعہ کے بعد تارڑ صاحب نے ان کو کہا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، آپ مجھے اس کو کچھ موٹے موٹے مسائل بیان کر دیجئے، بتا دیجئے تاکہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو۔
انہوں نے بتایا کہ اس طرح طواف کرنا ہے، اس طرح سعی کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، اور جب آپ قربانی کر لیں گے تو آپ حلال ہو جائیں گے، یعنی احرام آپ کا اتر جائے گا، پھر آپ کو حلق کرنا ہے، یعنی سر کے بال منڈوانے ہیں، تو آپ کی پابندی احرام کی ختم ہو جائیں گی۔ وہ بھی میری طرح کوئی بے باک آدمی ہوں گے تھوڑے سے، انہوں نے کہا لیکن تارڑ صاحب ایک بات ہے کہ وہ ادھر کے بال کاٹنے، ادھر کے نہیں کاٹنے، تو حلق کرنا ہے اور احرام اتارنا ہے، تو انہوں نے ہاتھ لگا کے منہ پہ کہا کہ ادھر کے بال اتارنے، ادھر کے نہیں اتارنے ہیں۔ وہ بات تارڑ صاحب کو ایسی لگی کہ اس کے بعد انہوں نے اپنی داڑھی کے اوپر قینچی اور اس طرح نہیں لگایا، اور ماشاءاللہ پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے تو اتنی بڑی داڑھی تھی اور اس کے اوپر چھپا۔ اور یہ عمل ایک ایسے ملک کے اندر جو پورا ملک ایک احساس کمتری کے خول کے اندر گھسا ہوا ہے۔ میں کبھی جب اپنے ملک کا مطالعہ کرتا ہوں، اپنے شہر کا مطالعہ کرتا ہوں، تو میں، ہو سکتا ہے میرا تاثر غلط ہو، آپ کا مختلف تو بتا دیجیے گا، میں یہ سمجھتا ہوں 1947 سے آج تک ایک احساس کمتری کے خول کے اندر ہم گھسے ہوئے ہیں، ابھی تک ہم نے اس خول کو توڑا نہیں ہے، ہم اس سے باہر نہیں نکلے۔ ایک بڑے صاحب سے ملاقات کے لیے مجھے حاضری کا موقع ہوا گریڈ 22 کے افسر کے پاس، چند دن کی بات ہے۔ جب میں ان کے پاس گیا تو ان کا جو چپراسی باہر بیٹھا ہوا تھا اس نے میری طرح صدری پہنی ہوئی تھی، میری طرح شلوار اور کرتا پہنا ہوا تھا، اور میری طرح ٹوپی اوڑی ہوئی تھی، لیکن اس کی ٹوپی کالی تھی، میری اس رنگ کی تھی۔ تو میں نے دل، اور پھر مجھے اس نے سلام کر کے اچھی طرح مل کے اس نے دیکھا میری برادری کا آدمی ہے، بڑی محبت سے میرے ساتھ پیش آیا۔ اس نے کہا میری جیسی ٹوپی اوڑھتا ہے، میری جیسی صدری پہنتا ہے، میرے جیسے کپڑے پہنتا ہے، میری اس کی برادری ایک ہو گئی نا۔ اس نے مجھے بڑی عزت سے بٹھایا، بڑی محبت سے بٹھایا۔ میں وہاں بیٹھ کے تھوڑی دیر انتظار کرتا رہا۔ میں نے سوچا جب میں بڑے صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں گا تو بڑا صاحب کی نظر میں میری کیا اوقات ہوگی، میں تو اس کے چپراسی جیسا ہوں، میری ٹوپی اس کے چپراسی جیسی، میری صدری اس کے چپراسی جیسی، میرا قمیص شلوار اس کے چپراسی جیسا۔ اور میں اندر گیا تو صاحب جو ہے وہ کالا انگریز بنا بیٹھا تھا، سوٹ پہنے ہوئے تھا، ٹائی لگائے ہوئے تھا، کلین شیو تھا۔ تو یہ احساس کمتری ہے کہ انگریز 70 برس پہلے، 71 برس پہلے چلا گیا، ہم نے کہا حضور ہم آپ کے ایسے غلام ہیں کہ ہم آپ کے بنائے ہوئے اصولوں اور ضابطوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے میرے باہر بیٹھنے والے چپراسی کے لیے جو لباس متعین کیا ہے کہ اس کو پاکستان کا قومی لباس پہننا ہے، یعنی پاجامہ، شلوار اور کرتا اور صدری، اور سر پہ ٹوپی ضرور پہننی ہے، تو میں نے 70 برس تک کے بعد تک آج تک اپنے چپراسی کے اس لباس کو نہیں بدلا۔ اور حضور آپ نے جو لباس ہمیں دیا تھا، سوٹ پہننا ہے، ٹائی لگانی ہے، حضور ہم اس پہ آج تک عمل کر رہے ہیں، ہم نے اس کو تبدیل نہیں کیا۔ آپ ہائی کورٹ کے اندر چلے جائیے، صاحب ہمارا سوٹ پہنے ٹائی لگائے بیٹھا ہوگا اکڑا ہوا، کسی بھی جو اس کا چپراسی ہے وہ شیروانی پہنے ہوگا، ٹوپی لگائے ہوگا۔ انگریز نے حکم یہ دیا تھا، انگریز نے حکم یہ دیا تھا کہ صاحب اندر میرا لباس پہن کے بیٹھے گا، چپراسی باہر تمہارے بادشاہ کا لباس پہن کے بیٹھے گا، جس کو ہم نے رنگون بھیج دیا تھا۔ آپ قومی اسمبلی میں چلے جائیں، سینٹ میں چلے جائیں، صوبائی اسمبلی میں چلے جائیں، ٹی وی پہ دیکھ لیں، صاحب ہمارا سوٹ پہنے ٹائی لگائے بیٹھا ہوگا، کلین شیو بھی ہوگا۔ ملا تھوڑی ہے تو داڑھی رکھے گا، داڑھی تو ملا رکھتے ہیں، لیکن جو چپراسی ہے، جو سروس برانچ کا آدمی آپ دیکھ لیں، وہ شیروانی پہنے ہوگا، ٹوپی پہنے ہوگا۔ شیروانی ہمارا قومی لباس ہے، صدر اور وزیر اعظم ہمارا جب حلف لیتا ہے تو شیروانی کے اندر لیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ احساس کمتری کے خول سے ہم نکلے؟ نہیں نکلے۔ تو ہم اس احساس کمتری کے خول کے اندر ہیں، اس احساس کمتری کے خول میں بندھے ہوئے ہونے کے باوجود اگر میرا صدر مملکت اتنی بڑی داڑھی رکھ لیتا ہے تو اس کی بہت بڑی قربانی ہے، اور پھر ٹائم میں یا نیوز ویک کے اوپر اس کا فوٹو چھپتا ہے، کیونکہ وہ ایک منفرد مثال ہے کہ ایک اتنے بڑے واحد نیوکلیئر اسلامی ملک کا صدر مملکت جو ملا کی طرح داڑھی رکھا ہوا ہے، یعنی شکل سے ملا نظر آ رہا ہے۔ بہرحال بات دور چلی گئی، میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ وجہ تخلیق کائنات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، ان کی حیات طیبہ کا بیان کرنا، ان کی سیرت طیبہ کا بیان کرنا، ان کے احوال زندگی کا بیان کرنا، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ امام مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ اس سے وبائی بیماریاں اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے۔ ایسی آفات اور بیماریاں جو وبائی کہلاتی ہیں، جو ایک دم بہت سارے لوگوں کو نقصان پہنچائے، اللہ تعالیٰ ان سے حفاظت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ صرف ایک ربیع الاول کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، کلمہ تو 12 مہینے کا پڑھا ہوا ہے، خالی ربیع الاول کا تو نہیں پڑھا۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ جو محمد رسول اللہ ملایا ہے ہم نے، تو ہم نے صرف ربیع الاول کے لیے تو نہیں ملایا، 12 مہینے اور زندگی کے ہر لمحے کے لیے ہے۔ تو یہ عمل تو ہمارا پوری زندگی جاری رہنا چاہیے۔ اور ایک عالم نے بڑی خوبصورت بات لکھی، اس نے یہ بات لکھی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ جل جلالہ نے تاج نبوت عطا فرمایا، نبیوں کے سردار کا منصب عطا فرمایا، خاتم النبیین کا منصب عطا فرمایا، سید الانبیاء کا منصب عطا فرمایا، وہ رمضان المبارک کا مہینہ اور شب قدر تھی، عمر مبارک 40 برس تھی، اور اس نبوت کا نمونہ کیا عطا فرمایا اور تحفہ کیا عطا فرمایا؟ قرآن پاک۔ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ غار حرا میں جبرائیل امین آئے اور کہا اقرأ، اور انہوں نے کہا ما انا بقاری۔ ان پوری تفصیل میں صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اس عالم نے بڑی خوبصورت بات لکھی، کہا کہ یہ کلام جس کا نام قرآن پاک ہے، جس شخصیت کے اوپر نازل کیا گیا اس کو سید الانبیاء بنا دیا، سب سے بڑا نبی، سید الرسل بنا دیا۔ جو شخصیت لے کر آئی جبرائیل امین، اس کو سید الملائکہ بنا دیا۔ تمام فرشتوں کا سردار کون؟ جو قرآن لے کر آیا۔ تمام نبیوں کا سردار کون؟ جس کے اوپر قرآن اتارا گیا، سید الانبیاء۔ فرمایا جس امت کے اوپر اتارا گیا، ہم جیسے سیاکار، ان کو قرآن نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ جتنی امتیں ہم نے پیدا کی حضرت آدم سے لے کر آج تک اور قیامت تک پیدا کریں گے، ان میں تم سب سے بہتر ہو، کنتم خیر امت۔ قرآن جس امت کے اوپر نازل کیا گیا اس کو خیر الامم کا لقب عطا فرما دیا۔ جس نبی پہ نازل کیا وہ خیر النبی، خیر الانبیاء، سید الرسل۔ جو لے کے آیا جبرائیل وہ سید الملائکہ، خیر الملائکہ۔ جس امت کے اوپر نازل کیا وہ خیر امت، قرآن کہتا ہے تم سب سے بہترین امت ہو دنیا کے اندر۔ پتہ نہیں ہمارے اعمال اتنے اچھے ہیں یا نہیں، ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں، قرآن نے تو کہہ دیا کہ تم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ پھر جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ۔ اے اللہ کے رسول، کنتم خیر امتن میں تو ہم سب آ گئے، ہم جتنے بھی 20 کروڑ مسلمان پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستانی قوم سب خیر الامت جو اس میں مسلمان ہیں 98%، کیونکہ قرآن نے آپ کو یہ سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 20 کروڑ یا 21 کروڑ جتنے بھی ہیں، ان میں سے جو لوگ قرآن کو پڑھیں گے اور پڑھائیں گے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ سب سے بہترین ہے۔ تو جیسے بہترین کا لقب جبرائیل کو دیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور جیسے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کا ذرہ بننے کی وجہ سے اور ان کے غلاموں کی فہرست میں نام لکھ کے جانے کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو خیر الامم قرار دے دیا۔ فرمایا تم میں سے وہ لوگ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پاک پڑھے گا اور پڑھائے گا وہ تم میں سب سے بہترین ہے۔ بھلے ہم اس کو ملا کہتے رہیں، بھلے ہم اس کو تنخواہ بہت کم دیں، بھلے ہم اس کو اپنے چپراسی سے بھی اور ڈرائیور سے بھی کم تنخواہ دیں، وہ تو اللہ کے دین کے ساتھ چپٹا ہوا ہے، وہ تو قرآن کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔
لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پاک کی تعلیم دے گا اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے گا اس سے بہتر کائنات میں اور زمین پہ اور تمہاری برادری کے اندر کوئی اور نہیں ہے۔ شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو، میں نے بھی دیکھا ہے، آج سے 30 40 50 سال پہلے کا جو زمانہ تھا، ہمارے بچپن کا جو زمانہ تھا، گھروں کے اندر مائیں محلے کی بچیوں کو قرآن پڑھاتی تھیں، اچھے متمول لوگوں کی گھروں کے اندر، اچھے مالدار لوگوں کے گھروں کے اندر مائیں، دادیاں، نانیاں، محلے کی 5-10 بچیاں جمع ہو جاتی تھی اور ان کو قرآن پاک کی تعلیم دیتی تھی، قرآن پاک پڑھاتی تھی۔ ابھی تو وہ میرا خیال ہے سلسلہ تقریباً ختم ہو گیا۔ ابھی ہم مائی بیچاری کو نہیں آتا ہے تو بچی کو کہاں سے پڑھائی گی؟ بھائی میری اماں کو قرآن نہیں آتا ہے تو بچیوں کو کہاں سے پڑھائے گی؟ لیکن 50 سال 40 سال پہلے یا 45 سال یا 55 سال پہلے ہمارے بچپن کے اندر یہ طریقہ تھا کہ بچپن میں محلے کی بچیاں آ جاتی تھیں اور اماں جان یا دادی جان یا نانی جان بیٹھ کر اس کو قرآن پاک کی تعلیم دیتی تھی، کیونکہ قرآن پاک پڑھانا جو ہے وہ ایک عزت کا کام سمجھا جاتا تھا، ایک اعلیٰ کام سمجھا جاتا تھا۔ تو فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے یا قرآن پاک کی تعلیم دے۔ ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے بچے قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں؟ ہمارا تو مرکزی وزیر مشرف صاحب کے دور میں ٹی وی کے اوپر آیا قل هو اللہ نہیں پڑھ سکا اور دوسرا بھی نہیں پڑھ سکا، اور ہمارے ایک بہت بڑے سیاسی زعیم وہ اتفاق سے میں نے اور انہوں نے ایک امتحان ساتھ کوالیفائی کیا تھا میرے ہم عمر، تو وہ باقاعدہ ٹی وی پہ دکھایا گیا مائک کے اوپر قل هو اللہ پڑھنے کی بیچارہ کوشش کر رہا ہے، نہیں پڑھ سکا، 71 برس کی عمر ہے، قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے ہیں، نہ معلوم کل کی صبح دیکھے نہ دیکھے، قل هو اللہ نہیں پڑھ سکتا۔ احساس کمتری، ہم احساس کمتری کے خول میں انگلش بہترین بولیں گے۔ جب ملکہ برطانیہ آئی لاہور میں تو ہمارے سندھ کے ایک صاحب جو اسپیکر تھے قومی اسمبلی کے، ٹی وی پہ آیا انہوں نے ملکہ سے کہا کہ وی آر اسٹل یور سبجیکٹس، یعنی ملکہ مکرمہ ہم ابھی بھی آپ کے غلام ہیں۔ تو معلوم ہے یہ ہمارا طبقہ ابھی تک ان کا غلام ہے، غلامی سے باہر نہیں نکلا۔ اور ایک ہمارے اسپیکر جو سندھ اسمبلی کے اسپیکر تھے، انہوں نے جب وہاں انگریزی میں تقریر کی اور وہاں کوئی ڈے منایا جا رہا تھا پنجاب اسمبلی کا، تو اس میں کوئی برطانیہ کی اسمبلی کا اسپیکر بھی آیا تھا، تو اس نے تقریر کے اندر یہ بات کہی کہ انہوں نے اتنی خوبصورت انگریزی میں تقریر کی ہے کہ اتنی اچھی انگریزی تو میں بھی نہیں بول سکتا۔ تو کیا کمال ماشاءاللہ ہم نے حاصل کیا کہ برطانیہ کی اسمبلی کا اسپیکر ایسی انگریزی میں تقریر نہیں کر سکتا جیسا میری سندھ اسمبلی کا اسپیکر تقریر کر سکتا ہے۔ لیکن میرے 2 مرکزی وزیر قل هو اللہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ میرا ایک بہت بڑا سیاسی زعیم جو وزیر بھی رہ چکا ہے، وہ مائک کے اوپر قل هو اللہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، قل هو اللہ نہیں پڑھ سکتا، جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتا ہے یا قرآن پاک پڑھاتا ہے۔ آپ کو برا نہ لگے تو میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں، میں جب چھوٹا تھا، بچہ تھا، میرے مرحوم والدین نے مجھے مسجد کی چٹائی پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند پہ حفظ قرآن پاک کے لیے بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت عطا فرما دی بچپن میں چھوٹے میں۔ تو 3 استاد ہمیں پڑھاتے تھے، یعنی اس ادارے میں 3 استاد تھے۔ ان تینوں استادوں میں سے کوئی سبق دیتا تھا، کوئی سبق کا سپارہ سنتا تھا، کوئی پچھلا سپارہ سنتا تھا، یعنی کم و بیش تینوں سے شرف تلمذ ان کی جوتیاں اٹھانے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا۔ تینوں سکھر میں رہے، تینوں کا سکھر میں انتقال ہوا اور تینوں اچھی عمر میں انتقال ہوا، 70-80 برس، تقریباً 80 برس یا اس سے اوپر۔ آپ حیرت زدہ ہوں گے کہ تینوں آدمیوں کی سکھر میں جھگی نہیں تھی، کوارٹر نہیں تھا، مکان نہیں تھا،
اور بہترین استاد تھے، قرآن پاک کی تعلیم دیتے تھے۔ میں بچہ تھا تو مجھے یہ بات آج تک یاد ہے، اور میں اتنا ناسمجھ بچہ تھا کہ میں اس کی لاجک نہیں سمجھ سکتا تھا کہ ایک استاد بیمار ہو گئے تو درسگاہ کے اندر الٹا کر کے پلنگ بچھتا تھا، یعنی پائے اوپر بان نیچے۔ میں اتنا ناسمجھ اور چھوٹا بچہ تھا کہ میں اس کی لاجک نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اس پہ لیٹے ہوتے تھے اور سپارہ سن رہے ہوتے تھے، ہم چھٹی نہیں کرتے تھے، یہ ان کی قربانی تھی۔ لیکن تینوں کا سکھر میں انتقال ہوا، پوری زندگی قرآن پڑھاتے رہے، کوئی اور کام انہوں نے نہیں کیا، لیکن ماشاءاللہ ہم نے ان کی اتنی عزت افزائی کی پوری قوم نے اور سکھر کے رہنے والوں نے کہ ان کو ہم نے کوئی جھگی بنا کے نہیں دی، ہم نے ان کو کوئی کوارٹر لے کے نہیں دیا، ہم نے ان کو کوئی فلیٹ لے کے نہیں دیا، ہم نے ان کو کوئی مکان لے کے نہیں دیا۔ مدرسے کے اوپر جو کمرہ ایک ڈیڑھ انہیں ملا ہوا تھا، اس میں رہ کے بیچاروں کا انتقال ہو گیا، وہ مکان آج بھی موجود ہے، وہ مدرسے کا موجود ہے، ان کی اولاد اس میں نہیں رہتی۔ لیکن قرآن نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جن کے پاس رہنے کو جھگی نہیں ہے، ان کے پاس فلیٹ نہیں ہے، ان کے پاس مکان نہیں ہے، 80 برس کی عمر میں بغیر مکان کے اپنی اولاد کو بغیر چھت کے چھوڑ کے اللہ کے پاس چلے گئے، لیکن یہ تم میں سب سے بہتر ہے جو تم محلوں کے اندر رہتے ہو جا کر۔ تو ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ یہ خیر الرسول ہے، رسولوں میں سب سے بہترین ہے۔ جو لے کے آیا جبرائیل، کہا یہ سید الملائکہ ہے، یہ ملائکہ کا سب کا سردار ہے۔ جس امت کے اوپر نازل ہوا مسلمان، کہا کنتم خیر امت، تمام آفرینی سے ابتدائے آفرینی سے لے کر اور اختتام دنیا تک جتنی امتیں اور قومیں دنیا میں آئیں گی، کنتم خیر امت، قرآن چونکہ تمہارے لیے نازل کیا گیا، تم امتوں میں سب سے بہترین امت ہو۔ اور تم میں سے وہ گروہ اور وہ افراد، وہ مرد اور عورتیں، وہ بچے اور بچیاں جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں گے یا قرآن پاک دیں گے، تو میں خیرکم، تم میں سب میں بہتر ہوئے ہیں۔ آج ہم گریبان میں اپنے منہ ڈالیں، میں بھی منہ ڈالوں، آپ بھی منہ ڈالیں، ہم میں سے کتنوں کے بچے ہیں جن کو ہم نے قرآن پاک پڑھایا؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں؟ میرے ایک عزیز کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اور کافی برس پہلے کی بات ہے، اور وہ مجھ سے عمر میں کافی بڑے، اس وقت بھی کافی عمر کے تھے، اور بینک میں بہت بڑے افسر رہ چکے ہیں۔ نماز ظہر کے بعد یا جمعہ کے بعد نماز جنازہ کی شرکت کی، جیسے طریقہ ہوتا ہے خاندانوں میں، رات کو تعزیت کے لیے پھر گھر پہ گئے، سلام دو، بیٹھ گئے، لوگ بھی بیٹھے تھے، بڑے افسوس کے ساتھ بولے، آنکھیں نم گئی، چلے اتنے برس، پتہ نہیں 50 یا 55 برس بیوی کے ساتھ گزارے، اس کو اللہ نے بلا لیا، سارے لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، میں لوگوں کی شکلیں دیکھ رہا تھا۔ آپ نے جملے کی گہرائی دیکھی؟ کہا سارے، بیوی مر گئی، محلے والے جمع ہوئے، دفتر والے جمع ہوئے، رشتہ دار جمع ہوئے، جو ناظرہ قرآن پاک پڑھ سکتے تھے وہ قرآن کھول کے بیٹھ گئے، جو حافظ قرآن تھے وہ بھی بیٹھ گئے ایصال ثواب کے لیے۔ تو سارے غیر لوگ ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور صاحب خانہ جو لوگوں کی شکلیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ بیچارہ قرآن پڑھ نہیں سکتا، اس کو قرآن پڑھنا آتا نہیں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام۔ آج بھی آپ کسی کے مرنے کے اندر چلے جائیں، مجھے ابھی ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا، ایک میرے دوست جاننے والے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو ہم گئے، تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے کسی مدرسے سے 20 یا 25 بچے بلائے ہوئے تھے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور میں بھی جا کے وہاں بیٹھ گیا، کیونکہ میں تو الحمدللہ پڑھ سکتا تھا، میرے ساتھ ایک دو بیٹے بھی تھے، باقی لوگوں کو میں نے دیکھا باقی کرسیوں پہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، چونکہ وہاں مغرب کے بعد کھانا بھی تھا، اور کسی کے ہاتھ میں کوئی سپارہ نہیں تھا، شاید 2-4 ان میں سے بھی بیٹھے تھے جو سپارہ پڑھ رہے تھے، لیکن 20-25 مدرسے کے بچے تھے، 2-4 شہری تھے ان کے اندر، 1-2 ہم جیسے لوگ تھے، باقی پیچھے کرسیاں لگی ہوئی تھی، سب وہاں بیٹھے ہوئے گپ لڑا رہے تھے، اور نماز مغرب کے بعد کھانا، یعنی کھانے کے انتظار میں تھے۔ تو قرآن کیوں نہیں؟ اچھا کھانے کی بھی بات سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابا کے مرنے کے بعد کھانے کو اس لیے کہا تھا غریب کے پیٹ میں روٹی پہنچے، آپ تو روزانہ اچھا کھاتے ہیں، آدھا کھاتے ہیں آدھا پھینکتے ہیں، وہ غریب بیچارے کو نہیں ملتا ہے، آپ نے غریب کی روٹی بھی چھین دی، وہ بھی موٹے پیٹ والوں کو کھلا دی۔ ابا مرا
میں نے تیجا کیا، پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، اتنی بڑی بڑی توند والوں کو جمع کیا، ان کو کھلا دیا، 10واں کیا تو ان کو کھلا دیا، 40واں کیا تو غریب کی روٹی میں نے چھین لی، غریب کے ہاں میں نے دیگ نہیں پہنچائی، غریب کو میں نے کھانا نہیں کھلایا۔ جبکہ ایصال ثواب کب ہوگا؟ ایصال کہتے ہیں پہنچانے کو۔ آپ کو ثواب ملے گا تو پہنچے گا نا۔ اگر 100 روپے کا نوٹ میری جیب میں آئے گا تو میں آپ کو دوں گا نا۔ ایصال کا مطلب دوسرے کو دینا، اور میری جیب ہی خالی ہوگی تو میں آپ کو کہاں سے دوں گا؟ تو ثواب آپ کو ملے گا تو آپ کسی کو پہنچائیں گے۔ تو یہ تو آپ نے، یہ تو ایک سماجی رشتہ ہو گیا۔ میں آپ کی شادی میں گیا، روٹی کھائی، آپ میری شادی میں آئے، بچے کی شادی میں آپ نے روٹی کھائی، آپ نے 200 روپے دیے، میں نے، یہ تو ایک سماجی تعلقات ہیں۔ ثواب کب ملے گا؟ جب غریب کے پیٹ کے اندر روٹی جائے گی، محروم الوسائل کے پیٹ کے اندر روٹی جائے گی، معذور کے پیٹ میں روٹی جائے گی، اس کے گھر میں روٹی جائے گی جہاں فاقے ڈل رہے ہیں، جہاں کھانے کو نہیں ہے، جس نے پورے مہینے میں گوشت نہیں کھایا ہے، تو ہم نے اس کی روٹی بھی چھین لی۔ تو موٹے پیٹ والوں سے، متمول لوگوں سے، اچھا کمانے والوں سے ان کو بلا کے آپ روٹی کھلائیں گے تو اس کا تو کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، وہ تو ایک سماجی کام ہے۔ وہ تو غریب کو روٹی کھلاؤ گے تب ملے گا۔ ہم نے غریب کے منہ سے بھی نوالا چھین لیا۔ تو وہ، معاف کیجئے بات تلخ ہے لیکن حقیقت ہے۔ آپ گریبان میں منہ ڈالیں تو ہم اس پہ عمل کرنے والے نہیں ہیں کہ ہماری برادری میں، معاشرے میں یہ نہیں ہوتا۔ تو ہم بھی وہاں بیٹھے تھے، ہم نے دیکھا کہ سارے متمول لوگ، ڈیفینس کا علاقہ تھا، گاڑیاں بڑی بڑی سب کی کھڑی ہوئی تھی، سب پیچھے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے گپ لڑا رہے تھے۔ ان بیچارے مدرسے کے 20-25 لڑکے وہ تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے، ایک دو ہم جیسے پڑھ رہے تھے بیٹھے ہوئے، ملا کہہ لیجیے ان کو، 2-4 شہری جو قرآن پاک ناظرہ پڑھ سکتے تھے، باقی سب لوگ چونکہ پڑھ نہیں سکتے، بیچارے پڑھنا نہیں آتا۔ تو کہاں گئی وہ کنتم خیر امت؟ قرآن نہیں پڑھتے ہو تو خیر الامت کیسے کہلاؤ گے؟ کہاں گیا وہ کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے اور قرآن پاک کو پڑھے اور پڑھائے۔ ہم نے قرآن پاک پڑھانے والے کو کتنی عزت دی۔ باپ برا نہیں مانیے گا، جب میں اس مسجد میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا، میں نے امام صاحب سے پوچھا آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ کہنے تھی 5000 روپے۔ میں نے اتنی تنخواہ؟ میں نے مؤذن سے پوچھا حضور آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ کہنے 4000 روپے۔ شرم آنی چاہیے ہم لوگ۔ ایک امام جو 5 وقت نماز پڑھاتا ہے، فجر کے وقت سب لوگ سوتے رہتے ہیں، وہ آ کر یہاں اللہ اکبر کرتا ہے، مؤذن جو اس سے آدھا گھنٹہ پہلے آ کے اللہ اکبر کرتا ہے۔ ابھی 4-5 سال ہی تو ہوئے اس بات کو۔ تنخواہ کتنی؟ 4000 روپے، ماشاء اللہ۔ امام صاحب کی کتنی ہے؟ 5000 روپے۔ تو یہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ہے، جو ہم میں سے سب سے بہترین قرآن پڑھنے یا پڑھانے والے یا ہمیں نماز پڑھانے والے، ہم نے ان کی کتنی عزت افزائی کی۔ سرکاری ڈرائیور کو تو میرے خیال ہے 40000 روپے ملے ہوں گے، 20 اور 18 اور 16 میں تو پرائیویٹ ڈرائیور بھی نہیں ملتا۔ لیکن ہمارا جو مولانا صاحب ہے اس کو ہم تنخواہ کتنی دے رہے ہیں؟ 5000 روپے۔ محسن صاحب کو کتنے دے رہے ہیں؟ 4000 روپے۔ یہ اس مسجد کی میں بات کر رہا ہوں۔ میں ایک ٹی وی پروگرام میں تھا، ایک سابق گورنر بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو سکھر کی مسجد کے امام صاحب کا انتقال ہوا، یہی اوقاف کا دفتر تھا، یہی آپ کے اسی بیرک کے اندر۔ تو ان کے بیٹے کو میں نے ان سے کہہ کے نوکری دلوائی، تو ماشاءاللہ اس کی تنخواہ تھی 2500 روپے مہینہ، اور اس کا کام 5 وقت کی نماز پڑھانا، جنازہ پڑھانا وغیرہ وغیرہ، بہت بڑی مسجد، جامع مسجد سکھر۔ اب وہ 1 سال 4, 5, 6, 7 برس تک اس کی تنخواہ 2500 روپے سے 2600 روپے دی۔ اس کے بعد وہ مستقل ہوا تو اب شاید 12-10 ہزار روپے ہو گئی ہوگی۔ تو میں نے ٹی وی کے پروگرام کے اوپر یہ بات کہی تو وہ سابق گورنر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ مائنڈ سیٹ دیکھیے، میری بات سنتے ہی بے ساختہ ٹی وی پہ کہتے ہیں کھانا بھی تو دیتے ہیں۔ جب میں نے کہا کہ صاحب 2500 روپے تنخواہ ہے اس مہنگائی کے دور میں، اور یہ ابھی 5, 7, 8, 10 سال پہلے کی بات ہے، قائم علی شاہ وزیر اعلیٰ تھے، ان سے میں نے 3 مرتبہ درخواست دی، انہوں نے اس کو پکا نہیں کیا کہ تنخواہ 2500 سے 2600 نہیں ہوئی۔ تو بے ساختہ کہتے ہیں کھانا بھی تو دیتے ہیں۔ میں نے کہا حضور میں آپ کے گاؤں کا ملا ہوں، آپ نے تو میرے گھر پہ آج تک ایک دفعہ بھی کھانا نہیں بھیجا۔ تو ان کا چہرہ اتنا سا نکلا ہے، کیا میں نے غلط کہا؟ میری بھی پہچان ایک ملا کی ہے نا۔ تو میرے گھر پہ تو ان گورنر صاحب نے مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، جب گورنر تھے جب بھی جانتے تھے، آج بھی جانتے ہیں۔ میرے گھر پہ تو انہوں نے آج تک ایک دفعہ بھی روٹی نہیں بھیجی۔ میں نے کہا حضور میں آپ کے گاؤں کا ملا ہوں، آپ نے تو ایک دفعہ بھی میرے یہاں روٹی نہیں بھیجی۔
یہ بھی تلخ حقائق ہیں، ان پہ بھی ہمیں کبھی نہ کبھی غور کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہ پڑھی